السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ وإن عندنا لمصحف فاطمہ وما يدریہم ما مصحف فاطمہ۔ قال مصحف فیہ مثل قرآنکم ھذا ثلاث مرات واللہ ما فیہ من قرآنکم حرف واحد انما هو شیء املاھا اللہ واوحی الیہا۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل اور مناقب آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ آج جو ہے تعلیمات حضرت فاطمہ ہے موضوع، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تعلیمات جو آپ نے ہمیں تعلیم دی ہے، جو سیرہ طیبہ میں آپ اور ہمیں جو درس ملتا ہے، ان تعلیمات کی طرف جو ہے آج اشارہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے۔ مصحف فاطمہ یعنی فاطمہ الزہرا پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی رہی، وہ تمام چیزیں انہیں رسول خدا نے امیر المومنین علیہ السلام کے ذریعے ان کو لکھوایا اور ایک کتاب کی شکل دی جسے مصحف فاطمہ کہتے ہیں، جو قرآن کے 3 برابر زیادہ ہے۔ اس میں تعلیمات جناب فاطمہ الزہرا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ نماز کی اہمیت کے بارے میں کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ نماز، اگر کوئی شخص نماز کو اہمیت نہ دے، نماز کو معمولی سمجھے، نماز نہ پڑھنے والی بات نہیں، ہاں نماز کو معمولی سمجھنا، اس کے بارے میں سوال کیا آپ سے، آپ نے اپنے بابا رسول خدا سے، یا رسول اللہ، جو نماز کو سبق سمجھتے ہیں، جو نماز کو معمولی یا حقیر سمجھتا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو نماز میں سستی کرتا ہے اور نماز کو اہمیت نہیں دیتا، اس کے لیے 15 بلاؤں میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ 15 بلائیں کیا ہے؟ جن میں سے 6 دنیا سے مربوط ہے، 3 موت کے وقت، 3 قبر سے اور 3 روز قیامت سے مربوط ہے۔ ان 15 بلاؤں میں سے 6 جو ہے وہ دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر سے اور 3 روز قیامت سے مربوط ہے۔ سب سے پہلے جو بلائیں دنیا سے مربوط ہے وہ کیا ہے؟ اس کی عمر کوتاہ ہوگی، عمر اس کی کوتاہ ہوگی۔ دوسرا جو ہے وہ رزق اور روزی سے برکت ختم ہو جائے گی۔ تیسرا چہرے کا نور ختم ہوگا۔ چوتھا اچھے کاموں کا اس کو ثواب نہیں ملے، اچھے کام اگر انجام دے تب بھی اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ پانچواں اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ چھٹا جو ہے نیک افراد کی دعاؤں کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو شخص یعنی نماز کو معمولی سمجھتا ہے، وہ اسے کوئی دوسرے لوگ جتنا بھی دعا کرے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ خصلتیں جن میں موت کے وقت وہ مبتلا ہوگا، وہ کون کون سی یعنی وہ ہے؟ کہتے ہیں کہ ذلت اور خواری کے ساتھ مرے گا، بھوک کی حالت میں دنیا سے چلا جائے گا، شدید پیاس کی حالت میں اس کی جان دے گا، یعنی شدید پیاس کی حالت میں وہ جان دے گا۔ وہ بلائیں جو قبر میں اس پر نازل ہوں گے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتہ عذاب کو اس کی مرمت کے لیے بھیجے گا، قبر کو اس کے لیے تنگ کر دے گا، قبر کو تاریک بنا دے گا۔ وہ بلائیں جن میں قیامت کے دن مبتلا ہوگا، وہ کون سی بلائیں؟ فرمایا اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ اسے سارے لوگوں کے سامنے گھسیٹنے لگے گا، حساب کتاب اس سے سختی کے ساتھ لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے وہ محروم رہے گا۔ یہ سب مستدرک الوسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 171 میں اور 172 میں ذکر ہے۔ یہ آپ کو اور ہمیں تعلیم دے رہی ہے جناب فاطمہ کہ نماز کو اہمیت دو، نماز کو پہلی فرصت میں یا اول وقت میں پڑھا کرو، نماز کو جماعت کے ساتھ اگر ممکن ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھا کرو، نماز کو اہمیت دو۔ دوسری جو آپ کی تعلیم ہے جو ہمیں اور آپ کو دے رہی ہے وہ کیا ہے؟ بیمار کی فضیلت بتاتی ہے۔ ایک شخص بیمار ہو جائے تو اس کی کتنی فضیلت ہے۔ جناب سیدہ فرماتی ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جب تک وہ ٹھیک نہ ہو اس وقت تک اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور اسے وہ ثواب
اس کے نامہ اعمال میں لکھتا رہے گا، جو وہ جس وقت وہ صحت مند تھا انجام دیتا رہا ہے اس کا ثواب اس وقت بھی لکھتا رہے گا۔ کتنا کریم اور رحیم اللہ ہے، گناہ جو ہے وہ لکھنے سے منع کر رہا ہے، اور ثواب جو ہے آپ انجام دے نہیں رہا، لیکن جو پہلے آپ ثواب کا کام انجام دیتے تھے ابھی جب بیمار ہے اس وقت بھی جو ہے اس ثواب جو ہے نا وہ لکھواتا رہے گا۔ دسترخوان پر بیٹھنے کے کچھ آداب آپ نے آداب بتائی، وہ کون سی ہے؟ کہتے ہیں کہ 4 چیزیں، 12 چیزیں ہیں، ان میں سے 4 چیزیں جو ہے نا ہر مسلمان پر ضروری ہے، 4 چیزیں واجب۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، اس کی رضایت، بسم اللہ سے ابتدا، اور شکر خدا بجا لانا۔ انسان اور حیوان میں یہی فرق ہے، حیوانات کو لہلہاتے سے دیکھ کر وہ اس میں چلا جاتا ہے، لیکن اس کو اس چیز کی فکر نہیں کہ یہ کس کا کھیت ہے، کس نے اس کو کیا نام ہے سرسبز کیا ہے۔ لیکن انسان کے لیے کہ جب آپ اور ہمیں اگر خدا تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرے تو اس خالق نعمت کو یاد کرے، یعنی اس رازق کو یاد کرے، یہ ہمارا۔ پھر 3 چیزیں مستحب ہے کھانا کھاتے وقت، وہ کیا ہے؟ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، بائیں پاؤں پر بیٹھنا، 3 انگلیوں سے کھانا، یہ کھانے کے آداب ہیں۔ 4 چیزیں آداب میں سے ہیں، مستحبات کے علاوہ آداب میں سے وہ کیا ہے؟ اپنے سامنے سے کھانا، چھوٹا لقمہ اٹھانا، اچھی طرح چبا کر کھانا، اور دوسروں کے چہرے کی طرف کم دیکھنا، کھانا کھاتے وقت دوسروں کے چہرے کی طرف مت دیکھو، یہ آداب سکھا رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا سونے کے آداب، سوتے وقت کیا ہے؟ یہ تعلیمات حضرت فاطمہ ہے۔ سوتے وقت آپ نے فرمایا، جناب فاطمہ فرماتی کہ جب میں بستر پر سونے کی تیاری کر رہی تھی تو رسول خدا نے فرمایا بیٹی 4 چیزیں انجام دو، اس کے بعد سو جا۔ یا رسول اللہ وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ فرمایا ختم قرآن کریں، تمام انبیاء کو اپنا شفیع قرار دیں، تمام مومنین کو اپنے اوپر راضی کریں، اور ایک حج اور ایک عمرہ بجا لائیں، پھر سو جانا۔ تو آپ نے فرمایا بتا یہ تو بہت مختصر وقت میں اتنا سارا کام میں کیسے انجام دے سکوں گی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، کام تو بہت آسان ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ ختم قرآن کے لیے فرمایا 3 بار آپ نے قل هو اللہ آپ نے پڑھے، ختم قرآن کا ثواب۔ تمام انبیاء کو شفیع کیسے قرار دیں؟ کہتے ہیں الحمدللہ آپ اور ہم ہر وقت محمد و آل محمد پر سلام درود بھیجتے ہیں، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین، یعنی خدا یا محمد و آل محمد کے علاوہ باقی تمام انبیاء اور مرسلین پر آپ کا سلام و درود ہو۔ بس ایک دفعہ یہ صلوات پڑھ کے سو جائے تو اس وقت تمام انبیاء قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے۔ تیسرا عمل، تمام مومنین کو راضی کرو اپنے اوپر، پھر سو جاؤ۔ وہ کیسے؟ کہتے کہ ان کے لیے دعا مانگے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یعنی حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے مومنین کو اپنے ذہن میں رکھ کر یہ دعا مانگے۔ تو تمام مومنین کل قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال جو ہے اگر ہلکا ہو، گناہ زیادہ ہو اور جہنم کی طرف اگر لے جا رہے ہو تو اس وقت مومنین جو ہے وہ فریاد کریں گے، پروردگار جب تک یہ زندہ تھا اس وقت تک یہ ہمارے لیے دعا کرتے رہے، ہماری مغفرت کے لیے دعا کرتے رہے، آج اس کے بارے میں ہماری شفاعت قبول فرمائے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا کہ اس کو مومنین کی شفاعت کی وجہ سے واپس پلٹایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھا عمل کیا ہے؟ ایک حج اور ایک عمرہ بجا لائیں، پھر سو جانا۔ وہ کیا ہے؟ تسبیحات 4 ہے، جو آپ اور ہم تیسری اور چوتھی رکعت میں ہم جو نماز یعنی پڑھتے ہیں، وہ جو ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اگر آپ پڑھیں تو ایک حج اور ایک عمرہ بجا لانے کا ثواب ہے۔ پھر فرمایا حسینی عزاداروں کا مقام، آپ کی زبانی، یہ آپ کے لیے ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ لما اخبر النبی ابنته فاطمہ بقتل ولدها الحسین وما يجري عليه من المحن بكت فاطمة بكاء شديدا وقالت يا أباه متى يكون ذلك؟ قال في زمان خال مني إلى آخر. يا فاطمة كل عين باكية يوم القيامة إلا عين بكت على مصاب الحسين فإنها ضاحكة مستبشرة بنعيم الجنة. اللہ اکبر۔ جب رسول خدا نے اپنی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو آپ کے فرزند امام حسین علیہ السلام اور ان پر جو مصائب بپا کرے گی ان کے بارے میں جب آپ نے بتایا تو جناب فاطمہ نے بہت گریہ کیا، بہت روئی، بکاء شدیدہ، سخت۔ وقالت یا ابا، اس کے بعد آپ نے فرمایا بابا جان کیا اس وقت آپ ہوں گے یا میں ہوں گی؟
کہا ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوں گے. آخر میں فرمایا یا فاطمہ کل عین باقیہ، کیونکہ حدیث جو ہے نا بہت طولانی ہے. تو آپ نے فرمایا پھر کون ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے بعد یعنی اس زمانے میں ایک گروہ ایسا ہوگا، ان کی خواتین جو ہے ہماری خواتین پر روئیں گے، اور ان کے مرد جو ہے وہ ہمارے مردوں پر روئیں گے. تو اس وقت آپ نے ہمارے لیے الحمدللہ ہم شیعیان حیدر کرار کے لیے دعا کی. اس کے بعد رسول خدا نے فرمایا آنے والی تمام نسلیں جو ہے وہ آپ کے بیٹے پر جو ہے وہ گریہ کریں گے، عزاداری کریں گے. عزاداری کو جو ہے نا وہ ہر سال منائیں گے. تو قیامت کے دن آپ جو ہے ان کی خواتین کی شفاعت کریں گی، اور میں پیغمبر جو ہے ان کے مردوں کی شفاعت کروں گا جنہوں نے میرے حسین پر گریہ کیا ہو، اور ان کے ہاتھ پکڑ کر جو ہے جنت کی طرف لے جائیں گے. اے فاطمہ، قیامت کے دن ساری آنکھیں پرنم ہوں گی، ہر آنکھیں جو ہے وہ رو رہی ہوں گی سوائے ان آنکھوں کے جو حسین کی مصیبت میں روئی ہوں گی، جس کے بدلے میں انہیں بہشت میں خوشیاں نصیب ہوگی. یہ آپ کے لیے ہمارے لیے خوش خبری ہے اور خوش بختی ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جناب سیدہ کے عزاداروں میں ہم سب کو محشور فرمائے. اس کے بعد ایک اور حدیث نقل کر کے آپ لوگوں کی زحمت تمام، وہ یہ ہے کہ علماء کی فضیلت کے بارے میں آپ فرماتی ہیں. امام حسن العسکری علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت فاطمہ الزہرا کے پاس آئی اور کہا میری ضعیفہ ماں ہے جس نے نماز کے بارے میں کچھ مسائل پوچھنے کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. آپ نے فرمایا جواب دیا، دوسری دفعہ سوال کیا جواب دیا، تیسری دفعہ سوال کیا جواب دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بار بار آپ کو زحمت دے رہی، تو وہ شرمندہ ہو رہی تھی وہ عورت. تو انہوں نے کہا بنت رسول میں بار بار آپ کو زحمت دلا رہی ہوں لہٰذا مجھے شرمندگی ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے بابا رسول خدا سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے ان علماء شیعتنا یحشرون فیخلع علیہم من خلع الکرامات. کیوں؟ میں نے اپنے بابا رسول خدا سے سنا ہے کہ میرے شیعوں کے علماء ان کو محشور کیا جائے گا، اور ان کے اوپر جو ہے خلعات کرامات کے لباس جو ہے ان کو پہنائے گئے ہوں گے علی قدر کثرت علومہم، ان کے اپنے اپنے علوم کے حیثیت سے، وجدہم اور ان کی کوششوں کے حساب سے. کس چیز میں؟ فی ارشاد عباد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے نصیحت اور ان کے لیے واعظ و نصیحت کرنے میں جتنا جو ہے وہ زیادہ کوشش کریں گے کے لیے خلعت کرامات ان کو پہنایا جائے گا. حتی یخلع علی الواحد منہم الف الف حلہ. پھر اس کے بعد جناب فاطمہ نے فرمایا یا امت اللہ ان سلکتا من تلک الخلع لافضل مما طلعت علیہ الشمس الف الف مرۃ وما فضل فانہ مشوب بالتنغیص والقدر. اللہ اکبر. اس کے بعد جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا ان کے لیے جو خلعت کرامات ان کو پہنایا جاتا ہے وہ ایک ایک خلعت جو ہے ان تمام چیزوں سے بھی ہزار ہزار مرتبہ بہتر ہے جن کے اوپر یعنی آسمان کی روشنی ہزار ہزار بار پڑتی ہے. یعنی تمام دنیا کی چیزوں سے زیادہ ان کے لیے وہی ایک خلعت ان کے لیے بہتر ہے. تو یہ آپ اور ہمیں علم کی اہمیت کی طرف جو ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ اور ہمیں جو ہے وہ توجہ دلا رہی ہے، اور فرمایا اے کنیز خدا ان بہشتی خلعت کا ایک داغا ان چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج کی روشنی پڑتی ہے. اس سے آپ اور ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ آپ ایک مسئلہ کا پوچھنا، ایک مسئلے کا جواب دینا کس قدر ثواب ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. پروردگارہ ہمیں جناب فاطمہ الزہرا کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.